بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں جادو ٹونا اور بکروں کی قربانی یہ کیا چیزیں ہیں، اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اور بات چیت پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو فیس بک یوٹیوب پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نے ملک کے 14ویں صدر کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر اوتھ قسم اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے حلف لیا ہے، تو اس طرح آصف زرداری ملک کا دوسری مرتبہ سویلین صدر اور تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ پہلے کبھی بھی کوئی بھی صدور جو جتنے بھی رہے ہیں ان میں کوئی بھی صدور اپنے بہت سے نے تو ٹرم پوری نہیں کی، لیکن جن لوگوں نے اگر ٹرم پوری کر کے بھی گئے تو وہ دوبارہ نہیں ہوئے، لیکن آصف زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اعزاز جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا دوبارہ اپنے آپ کو صدر کے عہدے پہ جو منتخب کرایا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ 2008 میں آصف زرداری صاحب ملک کے صدر بنے تھے، تو اس وقت اس کے اوپر سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور کیس تھا، اور اس وقت افتخار چودھری کا پریشر تھا حکومت پر کہ کسی بھی طرح جو ہے نا سوئس حکومت کو خط لکھا جائے، اور وہاں پہ اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف بھی چاہتے تھے، اور ان کی دعویٰ ہوتا تھا کہ جو سوئس اکاؤنٹ میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو آصف زرداری کی جو وہاں پہ $60 بلین جو وہاں پڑے ہیں، کروڑ یا بلین جتنے بھی تھے، تو وہ واپس لے کے آئیں گے۔ لیکن جو بات ہے کہ جادو ٹونے کے حوالے سے، تو اس وقت ایوان صدر میں ایک پیر اعجاز شاہ مشہور تھا، اور اس کا اتنا وہاں پہ ایک کنٹرول تھا، دبدبہ تھا کہ وہ جو آصف زرداری کو صدر ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کو یہ مشورہ دیتا تھا، کیونکہ آصف زرداری کا اس کے اوپر پیر کے اوپر بڑا بھروسہ تھا، جس پر کافی ایسی چیزیں اس وقت بھی جو ہے نا یہ میڈیا کا ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ وہ جب آصف زرداری کے اوپر بڑی مشکلات آتی تھی، مطلب مختلف حوالوں سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آصف زرداری کے تعلقات کوئی بہتر نہیں تھے، تو کبھی اس کو کہتا تھا کہ پہاڑوں سے نکل جاؤ، یعنی کہ اسلام آباد کے مرگلا کے پہاڑوں سے آپ چلے جائیں سمونڈ کی طرف ہے، یعنی کراچی شفٹ ہو جائے۔ پھر آصف زرداری کراچی چلے جاتے تھے، پھر کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ سمندر کو چھوڑ کے آپ کہیں بیرون ملک چلے جائیں، تو آصف زرداری صدر کی حیثیت میں کبھی اپنا جو ہے نا سرکاری دورے، غیر ملکی دورے نکالتے تھے، یا پھر کبھی پرائیویٹ وزٹ پر جو ہے نا دبئی چلے جاتے، تو اس طرح اس نے 5 سال پورے کیے۔ اب اس مرتبہ وہ دیکھنا ہے کہ پیر اعجاز شاہ جو ہے ایوان صدر میں اس کا کتنی اس حوالے سے جو جادو ٹونا کے حوالے سے کتنی وہ چیز رہتی ہیں، وہ ایوان صدر میں اس مرتبہ ان کا داخلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب آصف زرداری صدر تھے تو وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر روز جو ہے نا ایک بکرے کی قربانی دی جاتی تھی۔ تو اس طرح ساتھ میں جو ناظرین، یہ تو آصف زرداری کے باقی بھی کافی ایسے ٹونا کے جو حوالے سے، جو جادو ٹونا کے حوالے سے کافی چیزیں مشہور ہیں، لیکن یہ جو بڑے حکمران بن جاتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، اب جیسے عمران خان آج کل اڈیالہ جیل میں قید ہے، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس کی جو بشرا بی بی کے حوالے سے، پیرنی کا کے حوالے سے مشہور، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 24 گھنٹے جب وزیر اعظم ہاؤس یا بنی گالا میں پڑتی رہتی تھی، جادو ٹونے کرتے، تو اس کے اوپر تو بڑی چیزیں بھی لوگوں نے جو ہے نا میڈیا پہ بھی کہا ہے، اپنے جو ہے نا آرٹیکلز میں بھی لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کالا جادو بھی اس کے پاس ہوتا تھا، اور اس طرح وہ جو ہے نا
عمران خان کو ہمیشہ وہ بھی ایڈوائز کرتی تھی کہ آپ کو کون سی میٹنگ کہاں کرنی ہے. وہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف تھے یا جو باقی سربراہان تھے تو کن کے ساتھ کہاں ملاقات کرنی ہے, کہاں پہ ملاقات نہیں کرنی ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کون سا خوشبو لگانا ہے. یہاں تک کہ اس کو کپڑوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا کہ یہ کپڑے آج آپ کو یہ کلر آپ کو پہننا چاہیے. تو بشرا بی بی کے لیے یہ جو نئی چیزیں اس وقت کے حوالے سے بھی مشہور تھی. لیکن بات یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بڑے حکمرانوں کو یہ پیری فقیری کا تو ہر انسان کو یہ ہوتا ہے, درگاہوں پہ صوفیوں کے بزرگوں کے درگاہوں پہ جانا ہوتا ہے, حاضری دینی ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر ان حکمرانوں کو پھر یہ ہو جاتا ہے جیسے ان کے ایک ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جس سے اگر کسی مثلا جیسے آصف زرداری کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا, تو پیر اعجاز شاہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری کے پہلے دور میں جو میں نے سوئس کا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا, تو اس وقت اعجاز شاہ نے 1 سال تک وہ جو ہے نا مدینہ پاک میں جو ہے چلا کاٹا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ چلا کاٹا تھا اور وہاں 1 سال تک وہاں بیٹھا رہا, اسی لیے کہ میں نے آصف زرداری کا اس کیس سے کیسے نجات حاصل کی. لیکن اب کیونکہ ایک ملک کے صدر کو یہ ہمارا پاکستان کا آئین ہے اس میں یہ اس کو امیونٹی حاصل ہے, تو پہلے بھی اس کے اوپر کیسز نہیں جو بھی تھے تو کیسز بند ہو گئے تھے 5 سال کے لیے. تو اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ اب آصف زرداری کے اوپر کم سے کم 5 سال کے لیے تمام کیسز بند ہو جائیں گے. کسی بھی عدالت میں اگر کوئی کیس زیر سماعت ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے توشہ خانہ کے کیسز کے حوالے سے ہو یا باقی چیزیں, تو وہ 5 سال کے لیے بند ہو جائیں گے. لیکن کیا دوبارہ اس کو اس طرح کے جو پیر فقیروں کی اور ان کی جادو ٹونا کی یا اس چیز کی ضرورت پڑے گی, اور یہ جو ہے پیر اعجاز شاہ ہو یا پیر اعجاز شاہ کی شکل میں کوئی اور ہو, وہ ایوان صدر میں پہنچ کر اور آصف زرداری کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا, پھر اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ ماضی والے قصے بتانا, ماضی کی اس طرز پہ چلانا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 سال آصف زرداری کے لیے جو ہے نا جادو ٹونا پہ گزرتے ہیں کہ یا ویسے ہی جو ہے نا آصف زرداری کا جو ایک مفاہمت والا بھی فارمولا بھی اس کے پاس ہے. پھر اس مرتبہ تو اس نے نواز شریف اور شہباز شریف والوں سب کو, بلکہ جو ہے نا MQM باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی ایک اپنے اتحاد میں شامل کرا لیا ہے, اور ایک بھاری سپورٹ کے ساتھ ملک کا جو ہے نا 14ویں مرتبہ صدر منتخب ہو کے اور ایوان صدر میں پہنچ چکے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا, کل کسی اور موضوع کے ساتھ اپنی بات چیت تجزیہ پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.